بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ہوں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، تو آج ہمارا 30 تاریخ کا جو لیکچر ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا آج کا کیا سبق ہے۔ ہمارا آج کا جو SLO ہے، محاورات کا درست استعمال سیکھیں۔ محاورے کے بارے میں ہم پہلے لاسٹ ٹائم جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ محاورہ کسے کہتے ہیں۔ محاورہ کہتے ہیں کہ الفاظ کا وہ مجموعہ جو اپنے حقیقی معنی کی بجائے مجازی معنی میں یا کسی دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے محاورے ہیں آپ نے سنے ہوں گے، جیسے باغ باغ ہونا، ناکو چنے چبوانا، اسی طرح آنکھیں بچھانا۔ ٹھیک ہے، اب یہ محاورے ہیں، اب ان کا جو حقیقی معنی ہے یا جو ان کا میننگ سننے میں ہمیں مل رہا ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، بلکہ عام بول چال میں جب اہل زبان ان کا استعمال کرتے ہیں یا بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کے حقیقی معنی نہیں لیتے، بلکہ ان کے کوئی دوسرے معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور وہ معنی جو ہیں وہ عام بول چال میں ہی مشہور ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے 9 2 11 ہونا، تو آپ جانتے ہیں کہ یا رفو چکر ہونا، تو اب یہ جو ہیں وہ محاورے کہلاتے ہیں، اور عام بول چال میں ان کا استعمال جو ہے وہ ہم کرتے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پیج نمبر 53 پہ ہم تھے، ہمارا جو ہے وہ پہلا جائزہ چل رہا تھا۔ جائزے میں آپ جانتے ہیں کہ ہم ریویو لیتے ہیں جو پہلے ہم نے کام کر لیا ہوتا ہے۔ ہمارا آج کا جو کام ہے وہ کوسچن نمبر 9 ہے اور کوسچن نمبر 10 ہے۔ سوال نمبر 9 میں کیا ہے کہ دیے ہوئے محاورات کا مفہوم لکھیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ تو محاورہ سب سے پہلے جو ہے وہ آنکھیں بچھانا۔ آنکھیں بچھانا کہتے ہیں کہ کسی کی بہت زیادہ عزت کرنا۔ ٹھیک ہے، اس رفو چکر ہونا، بھاگ جانا یا جگہ سے جو ہے وہ فرار ہو جانا۔ چھکے چھڑا دینا، دھول چٹا دینا، یا جو ہے وہ اس کا میننگ ہم یہ بھی لے سکتے ہیں شکست دینا بھی اس سے مراد لیا جا سکتا ہے، لیکن دھول چٹانا جو ہے وہ یہ بری طرح کسی کو ہرا دینا۔ باغ باغ ہونا کہتے ہیں خوش ہونا۔ ٹھیک ہے، دل جھوم اٹھنا، اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ آگ بگولا ہونا، غصے پہ آنا، طیش میں آ جانا، غضبناک ہونا۔ تو یہ محاورے ہیں، ان کے جملے میں اس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے کہ ہمارا محاورہ آئے جملے میں۔ ٹھیک ہے، ہم محاورے کا میننگ جملے میں نہیں لکھیں گے۔ جیسے آنکھیں بچھانا، جیسے ہی علی کے والدین نہیں اس کو ایسے نہیں، ہاں علی جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے آنکھیں بچھاتا ہے، یا طالب علم اپنے استاد کے لیے کیا کرتے ہیں، آنکھیں بچھا دیتے ہیں۔ رفو چکر ہونا، بھاگ جانا، اس کا آسان سا جملہ کہ چور پولیس کو دیکھتے ہی رفو چکر ہو گیا۔ چھکے چھڑا دینا، پاکستان نے انڈیا کے میچ میں چھکے چھڑا دیا۔ اب یہ اس طرح کر کے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ باغ باغ ہونا، امتحان میں کامیابی کی خبر سن کر اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا، غصے میں آنا، تو اس کا بھی جو ہے وہ جملہ بنایا جا سکتا ہے کہ علی کا والد اس کی حرکتوں پہ آگ بگولا ہو گیا۔ تو کئی طرح جملے بنائے جا سکتے ہوتے ہیں، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں، اور بہت عرصے سے یہ کام ہم کرتے آ رہے ہیں۔ آگے آ جائیں، کوسچن نمبر 10 میں کیا ہے، نظم حمد کا مرکزی خیال لکھیں۔ مرکزی خیال کہتے ہیں، انگلش میں آپ اسے سینٹرل تھیم یا سینٹرل آئیڈیا آپ کہہ دیتے ہیں، اردو میں سے کہتے ہیں مرکزی خیال۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ خیال ہوتا ہے یا وہ یہ تھاٹ ہوتی ہے جس کو سامنے رکھ کے شاعر کیا کرتا ہے، نظم لکھتا ہے، یا وہ خاص نقطہ یا خاص بات جس پر ساری نظم کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ اب یہ کون سی نظم ہے، چونکہ پہلے تو ہم نے انہوں نے کوئی نام نہیں دیا یہاں پہ کہ کس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے، تو یہاں ہم نے جو نظم پڑھی تھی نا، یہ اس نظم کا ہی مرکزی خیال کر لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 3 میں ہم نے پڑھی تھی کہ چونکہ اب یہ نظم پڑھ کے ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ یہ حمد نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، نعت ہے۔
تو اب اس کا مرکزی خیال تو نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نعت ہے۔ بہرحال یہ سوال میں انہوں نے لکھنے میں کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی ہے، تو آپ نے ہم نے شروع میں کتاب کے پڑھی تھی وہ اسی کا مرکزی خیال کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ وہی ہم نے مرکزی خیال کیا تھا ایکسرسائز میں، وہی جو ہے وہ آپ کر لیں، کیونکہ یہ جو نظم ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حمد نہیں ہے بلکہ یہ نعت ہے، ٹھیک ہے؟ تو حمد وہی کر لیں جو سبق کی کتاب کے شروع میں ہے، وہی مرکزی خیال اس کا ہو جائے گا، وہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، اس کو آپ نے دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کر لینا ہے۔ اب ہم اپنے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔